تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عنوان جو درس کا موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں. یہ ایسا دلچسپ موضوع ہے کہ جس کو لوگ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. اور ایسے دور میں کہ جب کاہن بہت سارے موجود ہوں، کفار یہود و نصارہ ایسے لوگوں کو پیش کرتے ہوں کہ جن کی گئی پیشین گوئیاں، پریڈکشنز اگر آج کسی بھی موقع پر کہیں بھی کوئی ایک آگ درست ثابت ہو جاتی ہے تو اس کا معاملہ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ ہمارے فلاں نے فلاں موقع پر یہ کہا تھا اور آج دنیا اس کو پورا ہوتا دیکھ رہی ہے. اور اس کے ذریعے سے مسلمین کا ایمان متزلزل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ہم اہل کلمہ، اہل قبلہ، اہل اسلام اس قدر غافل ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے سچے مسیح، ہمارے سچے رسول، امام الانبیاء، خاتم الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی ایسی پیش گوئیاں ہیں کہ جو ہو بہو آج حق ثابت ہوئی اور کس قدر ماضی کی دنیا میں حق ثابت ہو چکی ہیں. ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا. یہ قریباً 165 پیش گوئیاں ہوں گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے بیان فرمائی. 30 سے 40 میں اپنے مطالعے میں دیکھ چکا ہوں
اور میں پریشان تھا کہ کس قدر بیان کی جائے، کس قدر بتائی جائے اس مختصر سے وقت جو کہ درست ثابت ہو چکی، اور کس قدر ایسی ہے کہ جو بالوقت اللہ رب العالمین کسی طور پر انہیں حق ثابت کرنے والا ہے، اور ایسے مسائل اور ایسی علامتیں ہمیں صاف واضح دکھائی دے رہی ہیں۔ لیکن ان پیش گوئیوں کا مقصد یہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ دلائل النبوہ ہے، نبوت کی دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کے لیے وضاحت کے طور پر یہ دلائل ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، زمین و آسمانوں کی تمام پوشیدہ چیزوں کو اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے، اور اسی وجہ سے جو زبان اقدس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے پیش گوئیاں بیان فرمائی، تو یہ بات واضح کر دی کہ کہیں کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہ تصور کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی تمام خبریں جانتے ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے آیت اتار دی سورۃ الاعراف میں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ ہی کسی نقصان کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اتنا کہ جتنا اللہ رب العالمین مجھے نفع پہنچانا چاہے وہ نفع مجھے ملے گا۔ اللہ رب العالمین میرے نفس کو جو نقصان پہنچانا چاہے وہ میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ جب میں خود اپنی جان کے لیے اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ نفع اور نقصان کا مالک ہوں، تو میں کسی دوسرے شخص کے نفع اور نقصان کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اور دیکھو، اگر میں عالم الغیب ہوتا، مجھے غیب کی خبروں کا علم ہوتا، تو میں اپنی ذات کے لیے تمام تر دنیا کی خیر کو جمع کر لیتا، کوئی برائی مجھے کبھی چھو نہ پاتی اگر مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ علم عطا کر دیا جاتا مستقبل کا، غیب کی پوشیدہ باتوں کا، تو دنیا بھر کی تمام خیر و بھلائی میں اپنی ذات کے لیے جمع کر لیتا، کوئی نقصان میری ذات کو کبھی نہیں پہنچ پاتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو بس اپنی ایمان لانے والی قوم کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری بنانے والا بھیج کر بنایا گیا۔ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ وما كنت تعلم عالم الغیب، کہ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کو نہ آپ کی قوم کو یہ غیب کی خبروں کا علم تھا، یہ اللہ رب العالمین ہے کہ جس نے ان خبروں کو آپ کی طرف وحی کیا اور آپ لوگوں کے سامنے اسے بیان فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی وہ پیش گوئیاں جو ہو بہو آج اس دنیا میں ہوتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگیوں میں وہ تمام پیش گوئیاں جو آپ نے بیان کی وہ پوری ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد کتنی پیش گوئیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے سامنے پوری ہوتی ہوئی پائی۔ صحیح بخاری میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہے کہ جس بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ شدید علیل ہیں، آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر مسجد کی طرف جا سکیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اضطراری کیفیت میں مبتلا ہیں، بے چین ہیں کہ دختر بیٹی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتی ہیں ابا جان کی عیادت کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے قریب کرتے ہیں اور ان سے کوئی سرگوشی کر دیتے ہیں۔ جب آپ سرگوشی فرماتے ہیں تو
وہ زاروں قطار رونے لگتی ہے۔ جب بیٹی کو روتا ہوا پایا، ان کو پھر قریب کیا اور پھر دوسری سرگوشی ان کے کان میں فرما دی، اور جب وہ سرگوشی وہ سنتی ہیں اس کے بعد وہ کھرکھرا اٹھتی ہیں، مسکرانے لگتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہیں اور تفتیش میں مبتلا ہو گئی کہ ایسی کیا دو باتیں کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہ ایک پر مسکرائی ہیں اور ایک پر روئی ہیں۔ جب کھڑی ہوئیں ان کے پاس گئیں اور ان سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا بات کہی ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ میرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی بات ہے، ان کی زندگی میں تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن وفات پا جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں اس دنیا سے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے یہ اس وقت کی سب سے بڑی آزمائش تھی، سب سے بڑی تکلیف تھی۔ انہوں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بھی گزارنی ہوگی۔ ان کی تو گویا کہ دنیا ختم ہو گئی تھی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما گئے، پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو احادیث حاصل کرنے کے لیے اس قدر کوشاں ہیں کہ انہیں یاد ہے کہ کچھ کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے کان میں جو انہوں نے بیان نہیں کیا، وہ پھر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے، اب آپ بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہاں میں بیان کر سکتی ہوں۔ سارنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب پہلی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب کیا اور میرے کان میں سرگوشی کی تو فرمایا کہ میری بیٹی جس بیماری میں، جس تکلیف میں آج میں مبتلا ہوں، ان قریب اسی بیماری میں اللہ رب العالمین سے جا ملوں گا، اس میں میری موت واقع ہو جائے۔ فبقیت لذالک، جب میں نے یہ سنا تو میں اس بات کو سن کر رونے لگا، اور جب آپ نے مجھے روتا ہوا پایا، آپ نے پھر دوسری بار جب مجھے قریب کیا تو آپ نے میرے کان میں فرمایا کہ تم کیوں روتی ہو، کس بات پر غمزدہ ہو؟ جو میری موت کے بعد میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تم ہوگی اے فاطمہ، اور کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو انتی سیدۃ النساء فی اہل الجنہ، کہ تم جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ یہ پیش گوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اور آپ تعجب کریں گے محض 11ویں ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوتے ہیں اس دنیا سے، اور 6 ماہ کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا دیتی ہیں۔ یہ پیش گوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ حق اور سچ ثابت ہو۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں ہے کہ میری ازواج میں سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملاقات کرے گا میری موت کے بعد وہ خاتون ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں تمام ام المومنین، امہات المومنین، ازواج مطہرات ہاتھ ناپنا شروع ہو گئے کہ کس کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون ان کی موت کے بعد ملاقات کرنے والا ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے ہم فہم نہ سمجھ سکتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ جن کی ان کے بعد سب سے پہلے موت واقع ہوئی، اور یہ وہ خاتون تھی جو ہم میں سب سے زیادہ متقیہ اور پرہیزگار تھی، یہ وہ خاتون تھی جو ہم میں سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرنے والی تھی۔ یہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد تھی کہ کون فراخ دل ہے، کون بہت زیادہ مال خرچ کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ خاتون ہیں، صحیح بخاری میں ہے، جو سارا دن چکی پیستی رہتی۔ چکی پیسنے کی بنیاد پر ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے، اور اس چکی کے پیسنے پر جو کمائی حاصل ہوتی وہ تمام کی تمام
اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی. اس صدقات و خیرات کی بنیاد پر جو پیش گوئی فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے بعد ام المومنین میں سب سے پہلی ملاقات کرنے والی لمبے ہاتھ والی وہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا. صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے معرکے سے قبل نماز ادا کر رہے ہیں. صحابہ کرام کا کوئی گروہ ایک کالے بدو کو پکڑ کے لے آتا ہے جو کہ قریش کا ساتھی ہے اور اسے مار مار کر پوچھ رہے ہیں کہ تو ہمیں بتا این ابو سفیان، کہ ابو سفیان کہاں موجود ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو لہب، یہ تمام کفار کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ اس وقت کہاں موجود ہیں اور کہاں آنے والے ہیں. ابو سفیان کے بارے میں مجھے نہیں معلوم. صحابہ کرام اس کو مار پیٹ کرتے ہیں. جب مارتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ابو سفیان کہاں ہے. جب وہ ہاتھ روک لیتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ابو سفیان کہاں ہے. ہاں یہ بتا سکتا ہوں ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف اس وقت کہاں موجود ہیں. صحابہ کرام اس کو پھر مارتے ہیں اور وہ پھر وہی جواب دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو. جب یہ سچ کہتا ہے تو تم اسے مارنا شروع کر دیتے ہو، جب یہ جھوٹ کہتا ہے تم اپنے ہاتھ روک لیتے ہو. واقعتاً اسے نہیں معلوم کہ ابو سفیان اس وقت کہاں ہے. اسے یہی معلوم ہے کہ امیہ بن خلف، ابو جہل اور ابو لہب اس وقت کہاں موجود ہیں. اور بیان کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کافر قریش سردار کا نام لے کر اس کی جگہ بتائی تھی. ہاذا مصرع فلاں، ہاذا مصرع فلاں، ہاذا مصرع فلاں. اس جگہ پر فلاں کافر کی لاش گرے گی، اس جگہ پر فلاں کافر کی لاش گرے گی، اس جگہ پر فلاں کافر کی لاش گرے گی. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن کے نام لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ فلاں کافر فلاں جگہ گرے گا، فلاں کافر کی لاش فلاں جگہ موجود ہوگی، ہو اسی جگہ پر وہ تمام کفاروں کی لاشیں گری پڑی تھی. اور ہم انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر بدر کے کنویں کی طرف جا کر دھکیل رہے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کہ اس زبان سے جو لفظ نکلتے تھے وہ منزل من اللہ ہوتے تھے. وہ عالم الغیب ہرگز نہیں تھے، لیکن عالم الغیب اللہ رب العالمین انہیں یہ غیب کی خبریں بتاتا تھا جو وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کرتے رہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، صحیح بخاری میں ہے، عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق کہ یہ وہ ساتھی ہیں کہ جو کہ عنقریب اپنی عمارت میں شہید کر دیے جائیں. احد پر چڑھ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں ابو بکر، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. دنیا کی 4 ایسی ہستیاں کہ جو کہ بے نظیر بے مثال ہیں، جن کا ایمانی طاقت اس قدر ہے، جن کی ایمانی قوت اس قدر ہے کہ احد لرز اٹھا. ان 4 شخصیات کو اپنے اوپر دیکھ کر احد کانپنے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پر پاؤں مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اس بتیا احد ٹھہر جا، فإن علیک نبی و صدیق و شہیدات، بے شک تجھ پر اس وقت ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں. اور مستند احمد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی، یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ اے عثمان، جو قمیص تمہیں پہنا دی جائے تم کبھی اس قمیص کو نہ اتارنا، جو خلافت تمہیں دے دی جائے اس خلافت پر قائم رہنا، چاہے کتنے لوگ تمہاری بغاوت پر آ جائیں، تمہارے خلاف ہو جائیں، تم نے اس خلافت کے منصب کو نہیں چھوڑنا ہے.
اور ہم سب ہی جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 24 سال بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی واقعہ پیش آیا کہ جب ان کو ان کے گھر میں ہی محصور کر دیا گیا، اور پھر جو نقاب پوش اسلام لے کر آئے ہوئے لوگ تھے، جو باغی تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خلیفۃ المسلمین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ پیش گوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بیان کی تھی، جو کہ ہو بہو مکمل ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آپ موجود ہیں اور سو رہے ہیں، ام حرام بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں کہ اچانک بیدار ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ ام حرام کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، کیا بات ہے کہ آپ خواب سے اٹھتے ہیں، نیند سے اٹھتے ہیں، بیدار ہوئے اور مسکرا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے میری امت کا ایک لشکر میرے سامنے پیش کیا گیا، اور وہ سمندر میں تختوں پر سجائے ہوئے اس طریقے سے جا رہے ہیں جیسے کوئی بادشاہ اپنے تختوں پر جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لشکر ہے کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت فرما دی ہے، یہ وہ لشکر ہے میری امت کا جو سب سے پہلے بحری جنگ کا آغاز کرے گا، بحری حملہ کرے گا، سمندری جنگ کا آغاز اس لشکر کے طور پر ضابطہ ہوگا۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 27 ہجری معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، وہ اس لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، ان کی زیر عمارت سمندر میں اس لشکر کا جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے ان میں شامل کر دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا فرمائی تھی کہ ام حرام اس لشکر میں شامل ہو، اور آپ کی وفات کے تقریباً 16 سال بعد وہ لشکر نکلتا ہے، بحری جنگ کا آغاز ہوتا ہے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار ہیں، جنگ کرتے ہیں، جنگ سے واپس آتے ہیں۔ ام حرام جو خاتون ہے، یہ پہلی اسلامی خاتون ہے کہ جو بحری جنگ میں مسلمین کے ساتھ موجود ہیں، اور جب واپس آتی ہیں گھوڑے سے گرتی ہیں اور چوٹ لگنے کی وجہ سے اسی جنگ میں وہ شہید ہو جاتی ہیں۔ کیا پیش گوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 16 سال قبل کہ یہ لشکر ہوگا جو بھیڑی جنگ کرے گا، اور اس کی مغفرت ہوئی ہے، اور 16 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وہ لشکر گیا اور اس نے بھیڑی جنگ کا آغاز کیا۔ یہ نبوت کی دلیل ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے شکوہ کیا، شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ آپ کعبہ کے سائے میں ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار نے بڑا پریشان کر رکھا ہے، بہت تنگ کر رکھا ہے، کتنی تکالیف، کتنی اذیتیں دیتے ہیں۔ الا تدعوا اللہ لنا الا تستنصروا لنا، آپ اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ آپ اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے ہیں، کیا تم اتنی ہی تکلیفوں سے ڈر گئے؟ تم سے قبل ایسے اہل ایمان موجود تھے کہ اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا اسے بلایا جاتا، یغفر لہ فی الارض، اس کے لیے زمین میں کھڑا کھودا جاتا، فیجعلوا فیہا، اس گھڑے میں اسے ڈالا جاتا،
فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ، ایک آری منگائی جاتی، فَيُعْتَوْ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَيُشَقَّ بِالسَّنَيْنِ، وہ آری اس کے سر پر چلائی جاتی اور اس آری کے چلانے کی وجہ سے اس کا دھڑ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا. وَمَا يَصُدُّ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، مگر اس تکلیف اور اذیت کے باوجود وہ شخص اپنے دین سے نہیں پھرتا. یا کوئی شخص ہوتا کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا، وَيُمْشِطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، اس کے جسم پر لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی جس کے نتیجے میں اس کا خون، اس کا گوشت باہر آ جاتا. وَمَا يَصُدُّ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، مگر اس کے باوجود وہ مرد مومن اپنے دین سے نہیں پھرتا تھا. وَاللَّهِ لَا يُصِبَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین اپنے اس امر یعنی دین اسلام کو ضرور بضرور غالب کرے گا. اور پھر آپ نے پوچھا اے علی کیا تم نے مقام ہیرا دیکھا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جو کہ ایران میں موجود تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ایران اس وقت کا سپر پاور ہوا کرتا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمین گمان نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی وہ ایران پر قبضہ کر سکیں گے. اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اے عدی کیا ایران میں موجود شہر تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا نام سنا ہے، دیکھا نہیں ہے. آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا ایک خاتون اکیلی تنہا اپنے اونٹ پر اس مقام سے نکلے گی، مکہ مدینہ آئے گی، حج کرے گی، طواف کرے گی، اس کو اللہ رب العالمین کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. کہتے ہیں میں نے دل میں کہا اس وقت جو بنو تھے کہ ڈاکو ہے وہ کہاں چلے جائیں گے، کیا وہ اس پر لوٹا ماری ڈاکہ زنی نہیں کریں گے؟ میں خاموش ہو گیا اور ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا اے علی کیا تم نے کسرا دیکھا ہے؟ بولے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرا بن ہرمز، کیا آپ کسرا بن ہرمز کی بات کر رہے ہیں؟ اولا نام کسرا بن ہرمز. آپ نے فرمایا ہاں میں کسرا بن ہرمز کی بات کر رہا ہوں. یہ روم کا اس وقت کا سب سے بڑی طاقت تھی جہاں ہرقل موجود تھا کہ جنہوں نے قسطنطنیہ، بیت المقدس، فلسطین ان تمام علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا. مسلمین کے گمان میں نہیں تھا کہ کبھی وہ وہاں پہنچیں گے. اور آپ نے اس وقت فرمایا ایک وقت آئے گا جب تم کسرا کے خزانوں کی کنجیاں اپنے ہاتھوں میں پاؤ گے. پھر آپ نے کہا اور پھر اے علی ایک امام میری اس امت میں ایک خلیفہ ایسا نکلے گا یحسو بیماری خسیسہ، جو لوگوں کو مٹھی بھر بھر کے لب بھر بھر کے مال عطا کرے گا، اتنا مال دے دے گا کہ وہ مال عطا کرے گا کوئی اسے لینے والا موجود نہیں ہوگا. یہ تین پیش گوئیاں فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو اپنے شاگرد کو بیان کر رہے ہیں خود فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج اتنا امن و امان اس دنیا میں موجود ہے کہ مقام ہیرا سے ایک عورت نکلتی ہے، حضر موت سے جاتی ہے، مکہ جا کر طواف کرتی ہے، لا یخوفن الا اللہ، اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اور میں نے خود وہ جنگ میں شرکت کی ہے کہ جب مسلمین نے یلغار کی تھی کسرا پر اور جا کر حملہ کیا تھا اور کسرا کو فتح کیا تھا، ان کے خزانوں کی کنجیاں ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، ہو میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں پورا ہوتا ہوا پایا ہے. اور یہ تیسری بات ہے جو اب تک میں نے تو نہیں دیکھی لیکن مجھے یقین ہے کہ کسی وقت میں یہ دعویٰ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہونے والا ہے. اور مفسرین ابن کثیر، حافظ ابن حجر اس کی شرح کرتے ہیں کہ 12ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا وہ دور تھا کہ جب امن و امان کی ایسی صورتحال تھی کہ تمام دنیا پر اسلام کا غلبہ تھا، اس قدر خزانہ بھرے ہوئے تھے، اس قدر وہ تقسیم کیا کرتے تھے کہ واقعتاً کوئی شخص زکات لینے والا موجود نہیں ہوتا تھا.
یہ تینوں پیش گوئیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کیونکہ ہو بہو پوری ہوتی دیکھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحیح بخاری میں ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس حال میں کہ آپ چمڑے کے ایک خیمے میں موجود تھے۔ جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا، آپ نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی فرمایا، اے عوف اعدد ستۃ بین یدیسا، اے عوف میں تمہیں 6 نشانیاں بتا رہا ہوں جو قیامت سے پہلے آنے والی ہیں، اسے گن لو۔ اور آپ نے بلا تکلف فرما دیا، موتی، دیکھو جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ میری موت ہے۔ اور بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسی وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب آپ نے بلا تکلف فرما دیا موتی کہ اس کی سب سے پہلی نشانی میری موت ہے۔ اور میں اس پر کچھ اظہار کرتا، کچھ غم کرتا، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا، آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ آپ نے دوسری نشانی بیان فرما دی، وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدَسِ، اور میری موت کے بعد تم بیت المقدس کو فتح کر لو گے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں بیت المقدس جو اس وقت روم کے کنٹرول میں موجود تھا، وہ یروشلم کہ جس میں مسجد اقصی آج بھی قائم ہے، مسلمین کے گمان میں نہیں تھا کہ کبھی وہ اس بیت المقدس کو جا کر فتح کریں گے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی گئی یہ پیش گوئی تھی۔ اور بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تبوک کا موقع ہے جو 8ویں ہجری ہے، اور مفسرین نے بیان کیا 18ویں ہجری وہ ہجری تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت میں، کہ جب مسلمین نے حملہ کیا روم پر اور فتح کیا بیت المقدس کو، اس کی تمام ترکنجیاں ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ 18ویں ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی بھی اللہ رب العالمین نے تحقیق اور تصدیق کر دی۔ ہم آج بڑی آسانی سے یہ سن رہے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں۔ آج میں آپ سے کہوں کہ چند سالوں میں جو اہل کلمہ ہے ان کا امریکہ پر قبضہ ہوگا، آپ سمجھیں گے کہ میں احمقانہ بات کر رہا ہوں، ایک بے وقوفانہ بات کر رہا ہوں، کہ رشیا ہمارے کنٹرول میں ہوگا، کہ اسرائیل ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ بیت المقدس اہل کلمہ کے ہاتھ میں ہوگا، تو یہ بات اس پر یقین کرنا اس وقت کس قدر مشکل ہے۔ اور یہی بات اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ۔ اور عوف بن مالک کو جو آپ فرما رہے ہیں کہ بیت المقدس کی یہ فتح جو کہ 18ویں ہجری میں کسی طور پر ممکن نظر نہیں آتی تھی، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس 18ویں ہجری میں وہ بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم جانتے ہیں کہ 1099 ہجری میں وہ بیت المقدس پھر ان صلیبیوں نے اپنی یلغار کے ساتھ اس کو پھر حاصل کر لیا۔ اور اس کے 90 سال بعد 1178 میں صلاح الدین ایوبی وہ شخصیت تھی کہ جس نے اس بیت المقدس کو دوبارہ کئی حملوں کے بعد جا کر اسے فتح کیا، اسے حاصل کیا۔ اور آج پھر یہ حال ہے کہ اس بیت المقدس پر جو کہ مسلمین کا پہلا قبلہ ہے وہ آج یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، اور اس کو حاصل کرنا کلمہ گو کے لیے ممکن نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ بھی پیش گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک وقت دوبارہ آئے گا جب بیت المقدس فتح ہوگا، وہ میں آپ سے آگے بیان کرنے والا ہوں۔ یہ 2 باتیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تیسری بیان فرمائی، پھر وہ وقت آئے گا موتان، موت ہی موت ہوگی، ایسی موت ہوگی کہ قاصل غنم، جیسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے۔ جب بکریوں میں طاعون پھیلتا ہے، ایک لہر چلتی ہے، ایک ہوا چلتی ہے، اور جتنی دیر وہ لہر موجود رہتی ہے گویا کہ وہ وائرس، وہ وبا ہوتی ہے، بکریاں جتنی موجود ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام مر جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری تھی عرب کے لیے، کیونکہ ان کے دولت
ان کا سرمایہ، ان کا خزانہ، ان کی جانور، ان کے گائے بکریاں اور بیل ہوا کرتے تھے. اور یہی مثال دے کر بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کقعاص الغنم، جیسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے ایسے انسان مر رہے ہوں گے، ایسی موت واقعہ ہوگی. اور یہ پیش گوئی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درست ثابت ہوئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 18ویں ہجری کے وسط میں، کہ جب فلسطین کے شہر عماس میں یہ وبا پھیلی اور شام تک جا کر پہنچی، اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے ایک اندازے کے مطابق 25,000 مسلمین اس بیماری میں شہید ہو گئے، اس بیماری کی تاب نہ لا سکے. عمر بن خطاب صحیح بخاری میں خود نکلے تھے اس طرف سفر کرنے کے لیے، اور درمیان میں انہیں روک لیا گیا تھا کہ آپ اس جگہ نہیں جا سکتے کیونکہ وہ وبا والا شہر ہے اور اس میں داخلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس بیماری میں بڑے بڑے مسلمین کے قائدین شہید ہو گئے. امیر امت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وبائی بیماری میں جو کہ پیش گوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں وہ شہید ہو گئے اس بیماری کی تاب ڈالا. الغرض یہ بھی پیش گوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ ہو بہو اس وقت پوری ہوئی. صحابہ کرام نے اسے دیکھا، ان کا ایمان مزید مستحکم ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے نبی ہونے کے دلائل ان کی آنکھوں کے سامنے آئے. چوتھی جو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں گلوائی وہ یہ تھی کہ مال ہی مال ہوگا، اس قدر مال کی کثرت ہوگی کہ لوگوں کی نگاہ میں مال کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے. ایک شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے مگر 100 دینار لینے پر بھی وہ اس پر راضی نہیں ہوگا، وہ اس پہ بھی ناراض ہوگا. یہ 100 دینار اس وقت کے لیے گویا کہ آج کے 10 لاکھ دینار کے برابر ہیں، اور گویا کہ ہم آج وہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ پیسہ کی کوئی ویلیو نہیں. جو شخص 50,000 کی تنخواہ کماتا ہے وہ بھی افسردہ ہے، وہ بھی ناشکری کرتا ہے. جو 2 لاکھ کماتا ہے وہ بھی اپنی تندرستی کا بہانہ بنا کر روتا رہتا ہے. گویا کہ روپیہ پیسہ کی کوئی ویلیو نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو بہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. پھر آپ نے فرمایا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ 5ویں نشانی بیان کرتے ہوئے کہ تمہارے اور رومیوں کے درمیان صلح ہو جائے، فتقدرونا، اور اس کے بعد وہ تم سے غداری کریں گے، اور جب غداری کریں گے تو پھر وہ 80 جھنڈوں کے تیرے تلے 80 اقوام کو 80 افواج کو لے کر آئے، اور ہر ایک جھنڈے تلے 10,000 کا لشکر موجود ہوگا. گویا کہ 80 اقوام 80 لشکر، اور ہر لشکر میں 10,000 کے افراد موجود ہوں گے اور وہ تم پر چڑھائی کر دیں گے. گویا کہ 9,60,000 کا وہ لشکر ہوگا جو کہ مسلمین پر حملہ آور ہوگا. اور ابو داؤد میں ہے اس کی مزید تفسیر، صحیح مسلم میں بھی ہے جو بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تُصَالِحُونَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الرُّومِ، تھوڑا آگے آگے کہ رومیوں کے اور تمہارے درمیان صلح ہو جائے گی. تمہارا اور ان کا ایک ہی دشمن ہوگا جس کے خلاف تم جنگ کرنے جا رہے ہوگے. گویا کہ وہ عیسائی، وہ صلیبی جو کہ صلیب کی پوجا کرتے ہیں، وہ اور اہل کلمہ مسلمین ایک ساتھ ایک محاذ پر ایک تیسرے دشمن کے خلاف جنگ کر رہے ہو. اور جب اس جنگ میں اللہ رب العالمین انہیں کامیاب کر دے گا، انہیں فتح نصیب کرے گا، ابو داؤد میں ہے، اور اس کے بعد وہ تیروں کے درمیان اپنی تلواروں کو لٹکائے بیٹھے ہوں گے کہ ایک صلیبی اس وقت کھڑا ہوگا اپنی صلیب لے کر،
اور اس صلیب کو بلند کر کے کہے گا کہ یہ صلیب کی فتح ہو گئی، اس کے ذریعے ہمیں اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی ہے، فتح حاصل ہوئی ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جب مسلمین میں سے ایک آدمی اس بات پر سب غصہ ہوگا، ناراض ہوگا، اور اس کو آ کر وہ اس سے لڑائی جھگڑا شروع کرے گا، اور وہ صلیبی اسی انتظار میں ہوں گے، کیونکہ جو صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ 80 جھنڈوں کے زیر ترے 10,000 کا یعنی کہ 9,60,000 کی فوج کا لشکر موجود تھا، وہ اسی لیے تیار کیا گیا ہوگا کہ غداری کریں گے کلمہ گو کے ساتھ، اور جب ان سے لڑائی کریں گے یہ پورا 9,60,000 کا لشکر ہم ان کے اوپر چڑھائی کر دیں گے، اور اس وقت جب ان کے درمیان وہ لڑائی ہوگی وہ غداری کریں گے، اور پھر وہ 9,60,000 کا لشکر ان پر حملہ آور ہو جائے گا۔ یہ وہ پیش گوئی ہے جو کہ یقیناً ابھی تک اللہ رب العالمین کی طرف سے پوری نہیں ہوئی، لیکن جو حالات اس وقت دنیا کی موجود ہیں قریب الوقت نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کو بھی درست ثابت کر دیں۔ جو لوگ اس گمان میں اس وہم میں مبتلا ہے کہ قیامت بہت دور ہے، قیامت ابھی نہیں آنے والی، ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی موت تھی کہ قیامت سے پہلے میری موت واقعہ ہونا گویا کہ قیامت کے قریب ہو جانا ہے، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت گویا کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں ایک سب سے بڑی نشانی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت انا والساعة كهاتين کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور قیامت کو ایسے ایسے بھیجا ہے۔ ان دو انگلیوں کو جوڑ کر بیان فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا کہ آپ کے جانے کے بعد اگر کوئی دوسری چیز آنی ہے، کوئی نبی اور رسول تو واقعہ نہیں ہونا، لیکن قیامت آنی ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے برپا کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ترمذی میں ہیں، بیان فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون کلہم یدعو انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ دیکھو میرے بعد 30 کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو کہ کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، ان کی قذف بیانی، ان کی دجالیت اس بات پر ہوگی کلہم یدعو انہ نبی، ان میں سے ہر ایک شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن یاد رکھو میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے۔ یہ ایسی پیش گوئی ہے، آپ گنتی کرنے بیٹھے تو آپ 26 سے 27 ایسے دجال کذاب کو گن لیں گے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مسیلمہ کذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11ویں ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 12ویں ہجری میں یہ کذاب کھڑا تھا کہ میں نبی ہوں۔ سبحان اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی آپ کی وفات کے 1 سال بعد واللہ ہم نے اس کو پورا ہوتا ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد یہ مسیلمہ کذاب جب اس نے اپنی دجالیت اور کذابیت اور نبوت کے جھوٹے نبوت کا دعویٰ اس نے کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے کہ جنہوں نے اس کے خلاف جنگ کی، اور حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحیح مسلم میں ہیں کہ جنہوں نے اس کا اس وقت قتل کر دیا۔ تو مسیلمہ کذاب سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک اگر آپ کاؤنٹنگ کریں کہ کتنے انبیاء ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 26 سے 27 آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ان میں آخری وہ دجال ہوگا جو دجال اکبر ہے کہ جو کہ اپنے نبی اور اس کے بعد اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے۔ یہ ایک ایسی حیران کن پیش گوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ہم پوری ہوتی ہوئی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے ابتدا میں نے وہ تمام باتیں بیان کی
کہ جن کو امت صحابہ کرام مؤرخین دیکھ چکے ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور ہو بہو پوری ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ کچھ ایسی تعجب انگیز حیران کن پیش گوئیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آج معلوم ہوتا ہے گویا کہ وہ آپ نے ہمارے لیے، ہمارے اس دور کے لیے ہی بیان کی تھی کہ یہ تمام باتیں ہمارے ساتھ ہونے والی۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہے، کتاب الایمان میں بہت مشہور حدیث، حدیث جبریل علیہ السلام، جو کہ خستہ حال ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی دور کا سفر کر کے آیا اور بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے جڑی ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام حیرانی کے ساتھ یہ تمام منظر دیکھ رہے ہیں اور وہ سوال کر رہا ہے، یا محمد آپ مجھ سے بیان کیجئے مل ایمان، کہ یہ ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، ان تؤمنوا باللہ وبرسولہ وکتبہ والملائکتہ والیوم الآخر، کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، اس کے رسول انبیاء پر ایمان رکھو، اس کی کتابوں پر ایمان رکھو، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھو، یوم آخرت پر ایمان رکھو اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان رکھو۔ قال فصدقت، اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب دینے پر تصدیق بھی خود کرتا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا مل اسلام، کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وحج البیت ان استطاع۔ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے الہ ہونے کی گواہی دو، میرے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے پھر کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ پھر وہ پوچھتا ہے مل احسان یا محمد، اے محمد بتائیے کہ یہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت تم پر نہیں آتی تو اس کو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور صدقت، اس نے پھر کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے پوچھا متی الساعہ، یہ قیامت کب آنے والی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جتنا مسئول کو علم ہے سائل اس سے زیادہ اس کا علم نہیں رکھتا، یعنی قیامت کے متعلق جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ قیامت کب آنے والی ہے۔ قال فما علامۃ الساعہ، اس سے پوچھا اچھا یہ بتا دیجئے کہ یہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر محض 2 نشانیاں بیان فرمائیں۔ ان ترید الامۃ ربتھا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اور تم دیکھو گے انک تراہ رعاۃ الابل، کہ تم دیکھو گے اونٹوں کو چرانے والے ننگے پاؤں، ننگے جسم، خستہ حال بدو، یہ دیہاتی کہ تم دیکھو گے کہ یہ بڑی بڑی عمارتوں کو تعمیر کر لیں گے۔ ہم اس طرف نہیں جاتے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اس کی کیا تفسیر ہے؟ مفسرین تفسیر کرتے ہیں کہ گویا کہ اولاد اپنی ماؤں پر حاکم بن جائے، اور یہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج اولاد ڈرتی ہے جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، ماں کی کوئی وقت نہیں ہوتی، جیسے بچے چاہتے ہیں ویسے ہی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، جیسے بچے چاہتے ہیں ویسے ہی معمولات ہوتے ہیں، جیسے بچے چاہتے ہیں والدین انہی کے مطابق چل جاتے ہیں، کیونکہ یہ دور سوشل میڈیا، ٹیکنالوجی اور ان تمام چیزوں کا ہے کہ جس کو ان کے والدین جانتے نہیں، اور یہ کہہ کر چپ کرا دیا جاتا ہے کہ ابا جان اما جان آپ کو نہیں معلوم معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اور یہ پیش گوئی قیامت کی نشانیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال قبل بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے آگے جو دوسری پیش گوئی بیان کی کہ ننگے پاؤں، خستہ حال
اونٹوں کو چرانے والے چرواہے بدو دیہاتی بڑی بڑی عمارتوں کو تعمیر کر لیں گے. یہ متحدہ عرب امارات، یہ UAE، میرے خیال سے 1950 سے پہلے ان کی کوئی وقت نہیں کہ جب تک آئل وہاں سے نہیں نکالا گیا، پیٹرول جب تک انہوں نے دریافت نہیں کیا تھا، اور پیٹرول کی قدر و قیمت جب تک دنیا نے نہیں جانی تھی، ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. ان کی کوئی وقت نہیں تھی کہ اونٹ چڑھاتے تھے، خستہ حال تھے، بدحال تھے، نہ وہاں پر کوئی گندم ہے، نہ وہاں پر کوئی اور ٹیکنالوجی موجود ہے، نہ وہاں پر کوئی معدنیات ہے. آج بھی وہاں پر کچھ موجود نہیں ہے سوائے تیل کے، سوائے پیٹرول کے. اور 1990 کے بعد جب معاہدہ ہو گیا ان کا، اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عرب، چاہے وہ سعودی ہو یا اماراتی ہو، ان کا کیا مقابلہ چل رہا ہے کہ ایک طرف 165 میں ملہ برج خلیفہ موجود ہے، اور دوسری طرف مکہ میں مکہ ٹاور موجود ہے. نہ کوئی ان کے پاس معدنیات ہے کہ جس پر وہ کام کر رہے ہوں، نہ بچوں کی تعلیم پر کوئی توجہ ہے، نہ کوئی ایٹمی قوت بنانے پر کوئی توجہ ہے، نہ ان کا کوئی جہاز بنتے ہو، نہ کوئی اور ٹیکنالوجی ہو. محض کس چیز میں ایک دوسرے سے وہ تقابل کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، عمارتیں بنانے کے. وہ عمارتیں کہ جن کے لیے پیش گوئی فرمائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی وقت میں کہ اونٹوں کو چرانے والے چرواہے بڑی بڑی عمارتوں کو تعمیر کر دیں. یہ کس کی پیش گوئی ہے؟ 1400 سال قبل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے پیش گوئی فرمائی، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے، مسند احمد میں حسن سند کے ساتھ، لَيَشْرِبَنَّ الْخَمْرَ یسمون بغیر اسمها. میری یہ قوم، میرے یہ لوگ شراب کو عام کر لیں گے، شراب پینا شروع کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ وہ شراب کو کوئی دوسرا نام دے دے. کہ واللہ ایسی پیش ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، گویا کہ آج کے لیے بتائی گئی ہے کہ شراب پیش کی جاتی ہے مختلف ناموں کے ساتھ، مختلف برانڈ کے ساتھ. اور یہ جو ہمارے امیر مسلمان ممالک ہیں، سب سے زیادہ فحاشی اور سب سے زیادہ فحاشی کے یہ اڈے اور سب سے زیادہ شراب نوشی انہی ممالک میں بدقسمتی کے ساتھ کی جاتی ہے. اور آپ کی یہ پیش گوئی تھی میری یہ قوم، میری یہ امت یہ کام کرے گی، اور پھر آپ نے وہ کہ حرف بحرف فرما دیا. مغنیات، گانا گانے والیاں موجود ہوں، اور گانے ایسے ہوں گے کہ ان کے سروں اور کانوں کے اوپر بجائی جائیں. یہ کیا ہے؟ آج کے ہمارے دور میں یہ ہیڈ فونز موجود ہے، ہینڈ فریز موجود ہے، آج تو اب ایئر ڈاٹس اور ایئر بڈس کا زمانہ ہے. یہ تمام چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ گانے ان کے سروں پر، ان کے کانوں پر بجائے جائیں گے. اس سے کیا مقصد ہے؟ وہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کے ساتھ اپنی اس قوم کی آنے والوں کے لیے بیان کر چکے ہیں کہ تم کس حد تک پہنچ جاؤ گے اور تمہیں کس حد تک اپنا بچاؤ، اپنا تحفظ کرنا ہے. ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعة حتى يتباهي الناس في المساجد. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مساجد بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ شروع کرتے ہیں، مساجد کے لیے فخر کر رہے ہوں گے، اس کی زین و زیب و زینت، اس کی آرائش، اس کی بلندی، کہ کسی مسجد میں کتنے مینار موجود ہیں، کون سی مسجد کتنے گز پر ہے، آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ بادشاہی مسجد ہو، یہ دوسری مساجد ہو، یہ بحریہ میں جو دنیا کی سب سے بڑی مسجد بنانے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ نمازی موجود نہیں ہے ہماری مساجد میں، لیکن مساجد بڑی بڑی بنائی جا رہی ہے، اور ان مساجد پر اترایا جا رہا ہے، ان پر فخر کیا جا رہا ہے. اور آپ نے فرمایا تھا ابو داؤد میں ہے کہ تم ان پر زیب و زینت کرو گے جیسے یہود و نصارہ اپنے گرجا گھروں میں اور اپنی عبادت گاہوں میں، اپنی خانقاہوں میں کرتے ہیں. کیا یہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ تمام نشانیاں بیان کی ہے اپنی ایمان والی قوم کے لیے کہ وہ اس پر غور کرے. ایک تو یہ درستگی ثابت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی.
آپ کی سچائی کی، اور دوسرا یہ تمام چیزیں اس لیے بتائی گئی تاکہ ہم اس سے محفوظ رہ سکیں، ہم اس سے اپنا تحفظ کر سکیں۔ ایسی ایسی پیش گوئیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر گئے کہ آج جب آنکھیں انہیں پورا ہوتا دیکھتی ہیں کہ آپ نے فرمایا صحیح بخاری میں ہے، ربا کاسیات عاریات مائلات، ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ کیا صحابہ کرام تصور کر سکتے تھے اپنے دور میں ایسی خواتین کا؟ کپڑے پہن کر برہنہ بہت دور، وہ خواتین کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے، خواتین ان کے سامنے موجود نہیں ہوتی تھی۔ کس کے لیے بیان کیا تھا؟ اس دور کے لیے۔ کیا اس میڈیا کے دور میں ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا فحش کاری ہے، کیسی فحاشی ہے، کیسے پھیلایا جا رہا ہے عورتوں کو، جس کو عورتیں اپنا حق سمجھ کے عورت مارچ کرتی ہیں، وومن رائٹس کی بات کرتی ہیں، خواتین کے حقوق پر بات ہوتی ہے، مساوی حقوق پر بات ہوتی ہے۔ آج آپ کی کوئی پروڈکٹ نہیں بک سکتی جب تک اس میں کوئی عورت موجود نہ ہو۔ بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی کمپنی ہو، اس کی جو آپ جب داخل ہوں گے تو اس کی ریسپشنسٹ ہوگی جو وہاں موجود ہوگی وہ کوئی خاتون ہوگی۔ جس جہاز میں آپ سفر کر رہے ہوں گے وہاں پر ایئر ہوسٹس موجود ہوگی۔ جہاں کہیں آپ جائیں گے وہاں آپ کو خواتین نظر آئیں گی۔ اور جو میڈیا آپ کا موجود ہے اس دور میں جو احادیث کا مطالعہ کر رہا تھا اس دوران اس موضوع پر، تو واقعتاً واللہ میں اس بات پر سوچ رہا تھا کہ ہم تو جیسے تیسے اپنا دور گزار رہے ہیں، جو آگے آنے والے دور کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں فرمائی ہیں، ہماری اولاد کا کیا ہونے جا رہا ہے، اور ان اولاد کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل فونز دیے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ موجود ہیں، اور یہ پیش گوئی فرمائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تعجب کریں گے، ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ انسان کے جوتے کا تسمہ اس سے بات کرے گا، اس سے کلام کرے گا، درندے جانور اس سے بات کریں گے، اس کی ران اس کو خبر دے گی کہ اس کے پیچھے اس کے گھر میں کیا ہوتا رہا ہے۔ کیا صحابہ اکرام تصور کر سکتے تھے کہ جوتے ان سے بات کریں گے؟ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرتا رہوں کہ نائکی جو جوتے بنانے کی بہت بڑی کمپنی ہے، 2006 میں ایسا جوتا ایجاد کر چکی ہے جو انسان سے بات کرتا ہے، ان کے فٹ سٹیپس بتاتا ہے کہ وہ کتنے قدم چل چکا ہے۔ یہ گوگل میپ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ آپ سے بات کرتا ہے۔ آپ کے موبائل فونز آپ کے پاس موجود ہے، کہ کہاں موجود ہوتے ہیں؟ کہ آپ کی جو پتلونیں پہنتے ہیں ان کی پینٹ کی پاکٹ میں ران کے پاس موجود ہوتا ہے۔ جو مانیٹر کرنے والے سی سی ٹی وی کیمراز ہیں وہ آپ کے گھروں میں فٹ ہوتے ہیں، آپ کی کمپنی میں فٹ ہوتے ہیں، اور اس موبائل کے ذریعے آپ اس کی پوری مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں۔ اسی ران پر لیپ ٹاپ رکھ کر ہم دنیا بھر کی خبریں لے رہے ہوتے ہیں، اسی ران پر ہم اپنا موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں، اسی ران پر رکھ کر ہم سی سی ٹی وی فوٹیج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کس نے بیان کیا تھا؟ 1400 سال قبل امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس قوم کے لیے، اس اقوام کے لیے اللہ رب العالمین دنیا کو کس قدر تیز کر دے گا۔ اور یہ تمام اس کے علاوہ جو نشانیاں ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ صحیح بخاری کی ہے کہ وقت تیز ہونا شروع ہوگا، مہینے سال مہینوں کی طرح گزریں گے، صحیح مسلم میں ہے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتے دنوں کی طرح جائیں گے، اور دن ہوا کی طرح جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کب صبح ہوتی ہے کب شام ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم، کب جمعے سے دوسرا جمعہ آ جاتا ہے اندازہ نہیں ہوتا، کب مہینہ گزر جاتا ہے کہ جو کرائے پہ رہتے ہیں وہ کرایہ ادا کرنے کو بھول رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ادا کیا تھا پھر آ گیا، بجلی کا بل ادا ابھی کیا تھا پھر موجود ہے، سال گزر جاتے ہیں کہ رمضان ابھی گزارے تھے پھر رمضان موجود ہے۔ یہ تمام تر نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان سے بیان کر گئے اپنی قوم کے لیے۔ اور کیوں ہے ایسا؟ کیا دنوں کے گھنٹے کم ہو گئے ہیں؟
کیا صبح چھوٹی ہو کر راتیں بڑی ہو گئی ہیں یا راتیں چھوٹی ہو کر صبح بڑی ہو گئی ہیں؟ 24 گھنٹے کم کر کے کیا 18 گھنٹے کر دیے گئے ہیں؟ ہفتے کے 7 دن نہیں 3 دن رہ گئے ہیں، مہینے کے 15 دن رہ گئے نہیں، وقت اس قدر تیز اور فاسٹ کر دیا گیا ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، ہم کیوں موجود ہیں۔ اور یہ قیامت کی علامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے بیان کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، جو کہ ہمارے لیے آج حقیقی ثابت ہو رہے ہیں۔ کیوں بیان کیا تھا؟ ایک تو آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل، اور دوسرا امت کو ڈرایا گیا کہ انہیں کن چیزوں سے محفوظ رہنا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس قوم میں یہ 5 چیزیں نمودار ہو جائیں تو سمجھ لو ان کی ہلاکت حاصل کی۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب فحش کاری، فحش گوئی سر عام کی جا رہی ہے، اعلانیہ طور پر کی جا رہی ہو، تو وہ وقت ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان پر ایسی بیماریوں کو مسلط کر دے گا۔ کیا فرمایا؟ ایسی بیماریوں کو مسلط کر دے گا جو ان سے پہلے انہوں نے اپنے آباء و اجداد میں کبھی نہیں سنی۔ کیا 1950 سے پہلے کوئی بلڈ پریشر موجود تھا؟ کیا 1950 سے پہلے کوئی شوگر موجود تھا؟ کیا ہارٹ اٹیک ہوا کرتے تھے؟ کیا پھر اس کے بعد کتنی بیماریاں ہماری زندگی بڑھتی جا رہی ہے، بیماریاں ہمارے ساتھ بڑھی جا رہی ہیں، اور سب سے بڑی مثال یہ کووڈ-19 جو ہمارے دور میں ابھی گزرا ہے، جو اس وقت کا دنیا کی صدی کا سب سے بڑا وائرس تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق اگر مان لیں اس وبا کو، تو یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کبھی نہیں جانی، کبھی نہیں سنی۔ اور 1400 سال قبل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر گئے کہ یہ تمام چیزیں پوری ہونے والی ہیں۔ الغرض یہ ایک وسیع کثیر موضوع ہے۔ میں نے آپ سے ابتدا میں کہا کہ جب اس کا مطالعہ میں کر رہا ہوں، 165 صحیح احادیث ہے جو محض علامات قیامت کے لیے موجود ہے، اور 30 احادیث میں نے ایسی رکھی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئیاں بیان کی جو کہ سچ ثابت ہو گئے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال کا نبوت کا دور ہے، اور آپ نے اس میں کتنی بار اس قیامت کا ذکر کیا ہے، کتنی بار آپ نے مستقبل کے حالات کو بتایا ہے۔ اس کتاب قرآن مجید میں کتنی بار قیامت کو بتایا گیا ہے، کس قدر اس سے ڈرایا گیا ہے، اور ہم اس کے باوجود ڈرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی مستی میں ہیں، اپنے ہی گمان میں ہیں، اپنے ہی دنیا میں مگن ہیں۔ لیکن اگر آج ہم نے اپنے لیے نہیں سوچا، وہ اولاد، وہ آل، وہ نسل جو ہمارے بعد آنے والی ہے، کہ چھوٹی نشانیاں ہیں قیامت کی جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، وہ دجالی فتنے، اس کی طاقت اور اس کا لوگوں کو اپنی طرف لپکانا۔ آپ کیا تصور کرتے ہیں جب کوئی شخص اپنے دائیں بائیں جنت اور جہنم لے کر گھوم رہا ہو، کیا ہم اپنی اولاد کو محفوظ رکھ سکیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شخص جو بنجر زمین پر جا کر اس جگہ پر سبزیاں آباد کر دے، سبزیاں اگا دے، ہریالی لے آئے، کیا ہماری اولاد اس کا انکار کر سکے گی؟ وہ جگہیں جو بنجر ہو چکی، جہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہو، اس کے حکم سے وہاں پر بارش کر دی جائے گی، کیا ہم اپنی اولاد کو اس سے محفوظ رکھ سکیں گے؟ یہ اس وقت کی عبادت ہوگی کہ جب ہم آج سے انہیں یہ بتائیں گے کہ ایسی دجالیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال قبل بیان کر چکے ہیں۔ تو سچا کون ہے؟ وہ شخص کہ جس نے 1400 سال قبل یہ سب بیان کر دیا، یا وہ شخص جو آج آ کر کے شودے بازی تمہارے سامنے کرنا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہمارے علم میں اس بات کا اضافہ ہوگا، ہمیں معلوم ہوگا کہ علامات قیامت کیا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں کیا ہیں، یہ کتاب قرآن مجید نے اس کو کیسے بیان کیا ہے۔ جب ہم اپنا مطالعہ وسیع کر کے اپنے علم میں اضافہ کریں گے تو ہم ممکن ہے اپنے بچوں کو ان ہلاکت خیز فتنوں سے محفوظ رکھ سکیں اور ان علامات کا بتا کر انہیں وہ تحفظ دے سکیں جو اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے طلب کرتے ہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوهُ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔